علیکم ناظرین، بچیوں اور عورتوں کے خلاف بڑھتا ہوا تشدد اور اس کا تدارک۔ ناظرین کرام، آپ نے 3 اقساط ملاحظہ فرمائیں اور بہت اچھے اچھے کمنٹ دیکھنے کو ملے اور حوصلہ افزائی ہوئی کہ ہمارے ناظرین سنجیدہ موضوعات کے پروگرام پسند کرتے ہیں، بلکہ دلچسپی سے اور بہت ہی درد دل سے دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹ دیتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ بہت کنسرن ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں اور بچیاں محفوظ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا تو ضرور محفوظ ہوں گی۔ ناظرین کرام، آئیے ہم آپ کو جماعت اسلامی کی رہنما عائشہ سید صاحبہ سے ملاقات کرواتے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں بچیوں اور عورتوں کے حوالے سے تحفظ کے لیے ان کے خلاف تشدد کے واقعات کے حوالے سے متعدد بل پیش کیے، اور وہ خاصہ اس کے حوالے سے کنسرن رکھتی ہیں، وہ سنجیدہ ہیں۔ آئیے عائشہ سید صاحبہ سے ملتے ہیں۔ جی میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عائشہ سید، سابقہ ممبر قومی اسمبلی، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن، جماعت اسلامی پاکستان وومن ونگ۔ میں اس وقت جو خواتین اور بچیوں پہ بڑھتے ہوئے تشدد کے حوالے سے بات کروں گی۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو انسان ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے کہ جب سے بچی پیدا ہوتی ہے اور اس کی جب وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، نہ تو اس کو بھائیوں جیسے گھر میں بھائی ہیں، مرد ہیں، ان کی طرح رکھا جاتا ہے، نہ ان کی طرح خوراک دی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کی تعلیم پہ اس طرح توجہ دی جاتی ہے۔ اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے وراثت میں بھی حصہ آپ اگر ہم کہیں کہ پاکستان میں 1% ملتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کہ اگر آپ 4 صوبوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو عورت کو وراثت میں حصہ، چاہے وہ باپ کے گھر سے ہو، چاہے وہ شوہر سے مہر کے شکل میں ہو، اور وہ چاہے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ حصہ ہو، عورت کو وہ حصہ نہیں مل رہا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گھروں میں بچیوں کی تربیت کے حوالے سے تشدد جو ہے، اس کی ایک بڑی وجہ گھروں کی تربیت ہے۔ جیسے تمام جو مردوں کی پرورش کرنے والی وہ بھی عورت ہی ہے، اور عورت اگر مرد کو اس طرح پالے گی، اس طرح اس کو اس کی تربیت کرے گی کہ وہ عورت کے ساتھ کس بدسلوکی سے، کس طرح اس کے ساتھ ایک سخت رویے کے ساتھ عورت کو ٹارچر کرنے والا، تو یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح بنتا جائے گا۔ تو اس میں سے بڑی چیز جو ہے اس وقت جو پاکستان میں بڑھتا ہوا تشدد ہے کہ بیوی کو مارنا، گھروں میں خواتین کو مارنا، خواتین کو مطلب ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے معاشرے میں، گھروں میں، اداروں میں، آپ اداروں کو دیکھیں، وہاں پہ بھی جو خواتین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ جیلوں میں جائیں تو جیلوں میں جو صورتحال ہے قیدیوں کی، اور خصوصاً عورتوں کی، کہ سارے پولیسوں کی وردیاں وہ دھوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں سراغ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس طرح ہمارے ملک میں جو بے آسرا خواتین ہیں، ان کے لیے حکومتی سرپرستی میں، جو کہ صوبائی حکومتیں اس کو دیکھتی ہیں، کرائسس سینٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کرائسس سینٹر میں بھی آپ جائیں اور ان خواتین کا حال دیکھیں، وہاں پہ ان کو کسی طرح سے تحفظ نہیں ہے۔ ایک تحفظ جہاں سے وہ آئی ہے، جہاں پہ وہ تشدد کا نشانہ بن رہی تھی، جہاں سے وہ بھاگ کے آئی ہے، ان سے تو تحفظ مل جاتا ہے، لیکن جو اس کا اپنا اندر کا عملہ ہے، یا جو ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، وہاں سے تشدد سے ان کو نہیں بچایا جا رہا۔ میں اس وقت جو ہے اس بات پہ بہت زور دوں گی کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خواتین اپنے بچوں کی، اپنے خاندانوں کی تربیت کریں، اس میں بیٹی کی بھی تربیت کریں اور بیٹے کی بھی تربیت کریں، بیٹے کو بھی اس طرح سے پالیں کہ عورت اور مرد جو ہے یہ زندگی کے گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اس وقت ملک میں بڑھتی ہوئی تشدد کی صورتحال جو ہے وہ چھوٹی بچیوں سے ریپ کا معاملہ بھی ہے، جیسے ہمارے ملک میں کتنے زینب
کا معاملہ تھا، اور پھر فرشتہ یہاں ہمارے وزیر اعظم ہاؤس سے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر جس طرح سے اس کا ریپ ہوا، اس طرح پشاور اور مختلف جگہوں پہ جو بچیوں کے ریپ ہوئے، جو یہ تشدد جو بڑھتا ہوا ہے، تو جو قوانین ہمیں ہمارے رب نے دیے ہیں اگر اس پہ ہم عمل درآمد کریں اور اسی کی قانون سازی، جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے قانون سازی بھی وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے کہ مطلب قتل کی سزا جو ہے یا چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے، یا اس طرح سے اگر بچی کو ریپ کر کے مارا جائے، ہم نے بل بھی یہی پیش کیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے سر عام. پھر کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس طرح سے یہ جرم کرے اور اس طرح سے پھر وہ دندناتے پھرے، اور اس طرح سے پھر وہ سزا سے بچنے کے لیے انہی پہ کبھی ان کو شناختی کارڈ نہ ہونے کا الزام دیں، کبھی ان کو یہاں کے شہری نہ ہونے کا الزام دیں. تو انتہائی ضروری ہے کہ جو سزائیں اس کے لیے قانون سازی بھی ہو. جہاں تک قانون سازی کی بات ہے تو زینب الرٹ بل جو پاس ہوا، ہم نے جو بل پیش کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایسے مجرم کو سرعام پھانسی دی جائے. لیکن جو بل پاس ہوا حکومت سے، انہوں نے اس کو کچھ سزاؤں کچھ سال میں تبدیل کر دیا. تو یہ بھی ان مجرموں کو تحفظ دینے کے برابر ہے، اس لیے کہ جو بھی قوانین ہیں اسلام کے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، جو قرآن کا حکم ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ خواہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. تو سزائیں اور ایسی سزائیں تاکہ دوبارہ وہ جرم جو ہے اس کے قریب کوئی نہ جا سکے. دوسرا جو قوانین بنے جتنے بھی قوانین بنے، چاہے خواتین کو وراثت میں حصہ ملنے کا جو قانون بنا ہے، تو جتنے بھی قوانین بنے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اگر آپ کے پاس قوانین بہت سارے ہوں لیکن عمل درآمد نہ ہو تو ان قوانین کا وہ کتابوں کا کاغذوں کا ایک بس کتاب ہی رہ جاتی ہے. جیسے ہمارا آئین پاکستان ہمیں جتنے قوانین دیتا ہے، بنیادی تعلیم کا قانون ہے، روزگار کا قانون ہے، اس کو جینے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہے اس کا قانون ہے. آرٹیکل 1 سے 28 تک جو قوانین ہیں سارے بنیادی انسانی حقوق ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ نہ ریاستیں اس پہ فوکس کرتی ہیں اور نہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، نہ اداروں کو دیکھا جاتا ہے، انتظامیہ کو دیکھا جاتا ہے، ان کو نہ مانیٹر کیا جاتا ہے. کہ حالانکہ سیاستدان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ عوام میں بیٹھ کے عوام کے مسائل کو سنے سمجھے اور جا کے قانون سازی کرے. اور مانیٹر اسی لیے وہ کر سکتا ہے کہ اسے فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے، وہ عوام کے بیچ میں ہوتا ہے. انتظامیہ عوام سے تھوڑا فاصلے پہ ہوتی ہے جبکہ سیاستدان عوام کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے سیاستدان جو بھی قوانین بنے اس کے لیے جو ایک قانون دان کا کام ہوتا ہے کہ قانون سازی کرے اور پھر اس کا عمل درآمد کرائے، پھر اس کو مانیٹر کرے، تو یہ کام جو ہے ہم یہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو موجود ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو بنانے کی ضرورت ہے لیکن ہم اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے قوانین بنانا اس پہ بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس نہیں ہے. تو ہمیں خواتین پہ تشدد روکنے کے لیے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اور جن قوانین کی ضرورت ہے اور جو قوانین ہمارے اس نظریہ پاکستان اور ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے اس کے مخالف ہوں، اسے ختم کرنا ہو. مردوں کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ عورتوں کو انسان ہی نہ سمجھیں. جیسے ہمارے ملک میں اس وقت جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، غیرت کے نام پر قتل ہے، کس طرح سے بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے، کس طرح سے عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے. اس طرح سورہ جو ہے کہ وہ قتل کے بدلے میں یا کسی صلح میں ان کو جو وہ سورہ دے دیا جاتا ہے. وراثت سے محرومی کے لیے قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے اور بچیوں کا کس طرح سے ریپ ہو کے ان کو قتل کیا جاتا ہے. کس طرح سے وہ اگر اداروں میں کام کر رہی ہیں وہاں پہ ان کو ہیریسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں.
اور کس طرح سے اداروں میں ان کو حکومتی اگر کوئی کمیٹیاں بنی ہوئی بھی ہیں لیکن وہ کس قدر فعال ہیں اور کتنا وہ کام کر رہی ہیں. تو ہمیں جو ہے اس وقت جو خواتین کو بڑے بڑے چیلنجز ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، جس پہ ہم سب کو ایک ہونا ہوگا کہ ان کو وراثت میں حصہ، ان کی شادی میں مرضی کا حق، ان کو اس وقت جو شادیاں ہو کے سسرالوں میں جو ماحول ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بیٹی کی تربیت کہ وہ بیٹی کس طرح سے گھر کو چلاتی ہے خوش اسلوبی سے، وہ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ دیں. اور پھر اداروں میں جو تعلیمی ادارے ہیں، اس وقت جو عورتوں کا ایک بہت بڑی تعداد جو اسکولوں سے باہر ہے، وہ تو لڑکوں کی بھی ہے لڑکیوں کی بھی ہے. تو حکومتوں پہ یہ زور دینا، حکومت اس بات پہ فوکس کریں کہ ایک بجٹ کا بڑا حصہ تعلیم کے لیے رکھیں، اس لیے کہ قوم کی کمر کی ہڈی کی حیثیت تعلیم کو حاصل ہے کہ ایک تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ دنیا میں کس طرح سے رہتی ہے اور کتنی عزت کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے. تو ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم پہ فوکس کرنا، پھر روزگار پہ فوکس کرنا کہ خواتین کا اس وقت جو مہنگائی ہے سب سے زیادہ بوجھ اس کا خواتین پہ آیا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے اگر بجلی نہیں ہے، اگر گیس نہیں ہے، سب سے زیادہ بوجھ خواتین پہ آتا ہے. حکومتیں، خاندان، ادارے اور ہمارا معاشرہ اس پہ فوکس کرے کہ خواتین کی تربیت، خواتین کے حقوق اور خواتین کے لیے اقدامات کیے جائیں. اگر ایک خاتون کو مضبوط کیا جائے گا تو ایک خاندان مضبوط ہوگا، اور اگر ایک خاندان مضبوط ہوگا تو وہ قوم ترقی کرے گی. تو اس وقت جو ہمارے ملک میں خواتین پر جو تشدد ہو رہا ہے، چاہے وہ سسرال میں ہے، چاہے وہ میکے میں ہے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے، چاہے وہ کسی محرومی کی طرف سے، چاہے وہ قرآن سے شادی کر کے اس کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے وہ اپنے شوہر کی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتی بیوگی کی صورت میں، اور چاہے وہ بہن کی صورت میں اپنے بھائیوں سے باپ کی فوتگی کے بعد اپنی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتی، اور بھائی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم حصہ لے لینا لیکن میرے گھر پہ پھر قدم مت رکھنا. وہ وراثت لے کے میکے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی ہے. وراثت میں ایک بیٹی کا حصہ لینا ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں کہ بس اس سے اپنا حصہ لے لیا، اب اس کا میکے میں کوئی حصہ نہیں ہے. بیٹی کا میکے میں آنا جانا بھی اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ حصہ لے گی تو پھر اس کے لیے بھائی کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی. تو اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا پورے معاشرے نے مل کے کہ اگر ہماری عورت مضبوط نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی تشدد کا شکار بن سکے گی. اگر عورت مضبوط ہوگی تو وہ تشدد کا مقابلہ بھی کر لیتی ہے، وہ ذہنی دباؤ میں بھی زیادہ نہیں آتی. وہ پھر اگر ماحول اس کو گھر کا بچپن سے اور اسے ایک مضبوط لڑکی بنایا جائے، پھر جب وہ شادی ہوتی ہے اور اس کو مضبوط کیا جائے تو یہ لڑکی پھر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ سب سے بڑھ کے کرتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کسی مقام پہ جا کے کھڑا ہو، تو ہمیں ضرور پوری قوم کو، حکومتوں کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو اس پہ فوکس کرنا ہوگا کہ اگر نسلیں مضبوط کرنی ہے، اگر گھروں کو مضبوط کرنا ہے، اگر خاندانوں کو مضبوط کرنا ہے، اگر قوم کو مضبوط کرنا ہے تو ایک عورت کو مضبوط کیا جائے. بہت شکریہ. جی ناظرین، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری 4 اقساط کا حق ادا کر دیا محترمہ عائشہ سید صاحبہ نے، یہ کہہ کر کہ اگر ہمیں گھر، معاشرہ، قوم، ملک و قوم کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں لڑکی، عورت کو مضبوط کرنا ہوگا، جو کہ تعلیمی سطح پر، معاشی سطح پر، صحت کی سطح پر اس کو حقوق دیے جانے کی سطح پر ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنا پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں، لیکن اگلے اور نہایت سنجیدہ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی. بچیوں اور عورتوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ حافظ.